دیکھیے اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے، کہ جو ہے روز محشر کے دن جب حساب کتاب لیا جائے گا تو سبھی لوگ کیا ہوں گے؟ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، سبھی لوگ جو ہے پریشان حال ہوں گے، سبھی لوگ جو ہے ادھر سے ادھر بھاگتے پھریں گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ سب سے پہلے لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ کون سے نبی کے پاس؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے، آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں۔ تم ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جائیے آپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کا لقب خلیل اللہ ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس لوگ جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے منع فرما دیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جائیے آپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ کلیم اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے ہیں۔ یہ ان کے پاس جائیں گے، پھر جو ہے لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ روح اللہ اور کلیمت اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ملا ہے؟ روح اللہ یا پھر کلیمت اللہ، ان کا دو لقب ہے، روح اللہ اور کلیمت اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں کچھ شفاعت نہیں کر سکتا۔ جائیے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے، تو لوگ کس کے پاس چلے جائیں گے؟ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ یہ لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، البتہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا بہت اچھا، شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے مجھے شفاعت کا حق حاصل ہے، میں جو ہے تم لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے شفاعت کے لیے، آپ لوگ سیدھا بیٹھیں، بینچ پہ لگ کے سو کے آ جائیں، نیند آ رہی آپ لوگ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں جو ان لوگوں کے لیے جو ہے اپنے رب سے، اپنے اللہ کے پاس اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنے ایسی تعریف ڈالیں گے جو اس وقت مجھے نہیں آتی۔ کہ اس دن روز محشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسی اللہ کی حمد و ثنا کی توفیق ڈال دیں گے کہ اس طرح سے اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے اس طرح کے اللہ کی بڑائی اور حمد و ثنا کرنے کی توفیق نہیں ملی تھی۔ اپنے ایسی تعریف ڈالیں گے جو اس وقت مجھے نہیں آتی، میں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعریف کروں گا، کہہ رہا ان کلمات کے ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ کیا کہا کہ میں اللہ کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب جو ہے لوگ پریشانی کے عالم، روز محشر میں پریشانی کے عالم میں لوگ میرے پاس آئیں گے، تو جو ہے میں ان لوگوں کی شفاعت کے لیے، میں اپنی امتیوں کی شفاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤں گا، تو میں جو ہے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دوں گا۔ اسی موضوع پر کسی شاعر نے لکھا ہے، بہت اچھے شعر ہیں، کہ ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں، ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں، جب پریشانی کے عالم میں یہ امت ہوگی، کہ رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے، ان کو بخشوں گا جس میں تیری محبت ہوگی، ان کو بخشوں گا جس میں تیری محبت ہوگی۔ تو اسی کے موضوع سے یہ شاعر نے یہ شعر لکھا ہے کہ روز محشر کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے، مسلمانوں کے شفاعت کے لیے اللہ کے پاس جائیں گے،
تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں جو ہے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیں گے. ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ. اللہ فرمائیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے, کہو تمہاری بات مانی جائے گی, آپ کی کیا خواہش ہے, کیا چاہتے ہو, ہے نا, آپ کی بات مانی جائے گی. مانگو ملے گا, شفاعت کرو قبول کی جائے گی, میں عرض کروں گا یا رب میری امت میری امت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے روز دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو نہیں بھولا تھا. شب معراج میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہاں بھی اپنے امتیوں کو نہیں بھولا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر رہے تھے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو نہیں بھولے گا. روز محشر کا عالم ہوگا جہاں لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے, سبھی جو پریشان حال ہوں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو وہاں بھی نہیں بھولیں گے. وہاں بھی ہم لوگوں کی شفاعت کریں گے, ہم لوگ کی طرفداری کریں گے, ہم لوگوں اللہ سے ہم لوگوں کو گناہوں سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے بخشوائیں گے. لیکن ہم لوگ امتی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو ان کے جو ہے سنت سے اور ان کے جو ہے بتائے ہوئے اعمال سے باخبر ہیں, یعنی بے خبر ہیں اور جو ہے صحیح سے نہیں کرتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر میں بھی کہیں گے میری امت, اے اللہ میری امت, یعنی میری امت کو بخش دیجئے. مجھ سے کہا جائے گا جاؤ اس کے دل میں جو کہ دانہ کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لو. کیا اللہ کیا فرمائیں گے کہ جاؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے اور جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی, یعنی کہ رائی کے دانہ کے برابر بھی, یا جو دیکھتے ہو گیہوں میں جو جو ہوتا ہے کتنی جو ہے چھوٹی ہوتی ہے نا, جو دیکھے ہو نا, جس کو ہم لوگ بولتے ہیں جووا بولتے ہیں نا, جو کہ دانہ کے برابر جس انسان کے اندر ایمان ہوگا وہ جو ہے دنیا سے ایمان بچا کر کے لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کیا کریں گے, بخش دیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو قبول ہوگی, ان کو جو ہے قبول ہوگی. میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے, جو لوگ جو ہے پریشانی کے عالم ہوں گے اور جن کا جہنم ٹھکانہ ہو جائے گا, یا پھر جو پریشانی کے عالم میں اس روز محشر میں ہوں گے, ویسے لوگ جن کے زندگی میں اعمال نامہ جو کے دانہ کے برابر باقی رہے گا, ویسے لوگ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور ان کو چن چن کر کے ان کو جو شفاعت کروائیں گے. واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اسی طرح سے تعریف اور حمد و ثنا کریں گے اور سجدہ میں گر جاؤں گا. پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے. ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ, کہو تمہاری بات مانی جائے گی. اب کیا بات ہے, اب جو ہے تم جو ہے کس لیے آئے ہو, مانگو ملے گا, شفاعت کرو قبول کی جائے گی. میں عرض کروں گا یا رب میری امت میری امت. دیکھیے پھر دوبارہ جائیں گے, کیا اللہ میری امت کو بخش دیجئے. مجھ سے کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکال لو. پہلے تو فرمایا گیا کہ جو کے دانہ کے برابر بھی جس کے اندر ایمان ہوگا اس کو جو ہے جا کر کے آپ جو ہے چن لیجئے اور اس کو جو ہے میں بخش دوں گا, وہ جنتی ہوں گے. پھر جو دوبارہ جائیں گے تو دوبارہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ دیں گے اور فرمائیں گے کہ اللہ میری امت کو بخش دیجیے. کہا جاؤ جس انسان کے زندگی میں رائی کے دانہ, رائی کتنی چھوٹی ہوتا ہے نا, کتنا اس کا جو ہے رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے, اسی اگر جو اس رائی کے دانہ کے برابر جس انسان کی زندگی میں ایمان ہوگا ویسے لوگ کو بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا, واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا. پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار اللہ کے پاس جائیں گے اور سجدے میں سر رکھ دیں گے. ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ, کہو تمہاری بات مانی جائے گی, مانگو ملے گا, شفاعت کرو قبول کی جائے گی. میں عرض کروں گا یا رب میری امت میری امت. مجھ سے کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ سے بھی کم تر ایمان ہوگا اسے بھی نکال لو. تیسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ جائیے جس انسان کے زندگی میں رائی کے جو دانہ ہوتا ہے اس سے بھی اگر جو تھوڑا بہت ایمان, اس سے کم بھی جو ہے تھوڑا بہت ایمان باقی رہے گا اس کی زندگی میں, اس کو جائیے چن لیجئے اور اس کو جائیے آپ جو ہے شفاعت ہے نا, میں اس کو بخش دیا, اس کو آپ جو ہے جنت کا بشارت دے دیجئے. وہ لوگ جنتی ہیں, وہ لوگ جو ہے بخش دیے جائیں گے.
میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کر چوتھی مرتبہ واپس آؤں گا۔ پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ اللہ کے پاس جائیں گے اور پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا میرے رب مجھے ان کے نکالنے کی بھی اجازت دے دیجئے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ پھر ہوگا اے اللہ کہ جس کے اندر ایمان تھا تھوڑا بہت بھی باقی آپ نے اس کو بخش دیا، لیکن جس کے اندر ایمان ذرہ برابر بھی باقی نہیں ہے، لیکن جو لوگ دنیا میں آپ کا کلمہ میرا کلمہ ہے نا آپ کو جو ہے ایک اللہ مانا تھا اور آپ پر مجھ پہ ایمان لایا تھا، اے اللہ آپ اس کو بھی بخش دے۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا، اے اللہ آپ اس کو بھی بخش دیں۔ ارشاد فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے بلند مرتبہ کی قسم، میری بڑائی کی قسم اور میری بزرگی کی قسم، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے انہیں تو میں ضرور جہنم سے خود نکال لوں گا۔ اللہ کیا فرمائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میرا کلمہ پڑھا، جس نے جو ہے مجھ پر تم پہ جو ہے ایمان لایا، یقین جانو میں اس کو بخش دوں گا، میں اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ اب بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتنے فکر مند ہیں ہم لوگوں کے لیے۔ دنیا میں تھے، یہاں بھی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے تھے، اور شب معراج میں جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے وہاں بھی اللہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کو نہیں بھولے تھے، اور روزے میں جب دنیا سے پردہ کر رہے تھے اس وقت بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اپنی امتی کا فکر تھا، ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امتیوں کا کڑھن تھا، اور جب روز محشر کا پریشانی کی عالم ہوں گے، جب جو ہے افراتفری کا معاملہ ہوگا، اس روز محشر میں بھی امتیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں فکر اور جو ہے کڑھن ہوگی۔ بتائیے کتنے بڑے نبی، اتنے تمام نبیوں کے سردار، کیا ضرورت تھی کہ ہم لوگ جب ہم لوگ ان کی فکر نہیں کرتے ہیں تو ان کی کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ کی فکر کریں، لیکن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے با اخلاق اور حسن سلوک ہیں ان کے اندر کہ جو ہے روز محشر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہم لوگ گناہ کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو اس وقت جو ہے اللہ پاک سے بخشوائیں گے۔ تو ہمیں بھی جو حق بنتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو خلوص کے ساتھ مان کر کے اپنی زندگی میں جو ہے اتارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور پورے جو اس سے عمل پر کھڑے اترنی چاہیے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو دیکھ کر فخر کرے روز محشر میں۔ کہا جاتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے روز محشر کے دن اس کے چہرے چمکیں گے، اس کے پیشانی اور اس کے جو ہے شکل و صورت اچھے مومن کی وجہ کر، ان کے اعمال کی وجہ کر چمک رہے ہوں گے، اپنی امتیوں کو اس چمک کی وجہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پہچان لیں گے۔ اور جو لوگ برے ہوں گے، جو اچھے اعمال مل کے نہیں کر کے جائیں گے، وہ لوگ جو ہے ان کے چہرے پہ مایوسی چھائی رہے گی، ان کے چہرے پہ چمک دمک نہیں رہے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے منہ موڑ لیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس طرح ہے کہ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فرشتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت کر چکے، اور مومنین بھی شفاعت کر چکے، اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے جنہوں نے پہلے کبھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہوگا، وہ لوگ دوزخ میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو بخشش کروا دیں گے، یہاں تک کہ تمام فرشتے بھی شفاعت کر چکے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام کے بھی، اور تمام مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت کریں گے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تمام لوگوں کی شفاعت کریں گے، صرف وہ لوگ باقی ہوں گے جو لوگ جہنم میں چلے گئے ہوں گے اور جہنم میں اپنی جو ہے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہوں گے، وہ لوگ صرف باقی ہوں گے، اور لاسٹ میں آخر میں اللہ جو ہے خود جو ہے ان لوگوں کی بخشش فرمائیں گے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہوگا،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کو مٹھی بھر ہے نا تمام لوگوں کو جو ہے بخشش کر کے ان کو جو ہے جنت میں ڈالیں گے، اور وہ اپنے اعمال کے بنا پر اتنے جل گئے ہوں گے، اتنے سزا کاٹ لیے ہوں گے کہ وہ جل کر کے کوئلہ بن گئے ہوں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے، کیونکہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں لوگ جل جائے گا تو ایک بار ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، وہاں موت روز محشر میں آپ کو دنیا میں ہی موت ہے، آخرت میں موت کو ختم کر دیا جائے گا، وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں موت کسی کو نہیں آئے گی، موت کو ختم کر دیا جائے گا، دنیا ہی میں موت ہے۔ امان، سیدھا بیٹھو، چلو شرارتی کرے گا زیادہ بہت ماریں گے تم۔ جنہوں نے کرا ویسے لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے جنہوں نے کوئی اپنی زندگی میں خیر کا کام نہیں کیا ہو، کوئی نیکی نہیں کیے ہوں گے، وہ لوگ دوزخ میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ جنت کے دروازوں کے سامنے ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ جنت کے پاس، جنت کے دروازوں کے سامنے ایک ایسا نہر ہے جس کا نام کیا ہے؟ نہر حیات۔ کیا نام ہے؟ حیات کے معنی ہی ہوتی ہے زندگی، حیات معنی کیا ہوتی ہے؟ زندگی۔ نہر حیات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو ڈال دیں گے اور اس میں سے فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکلیں گے۔ جو لوگ جہنمی ہوں گے، جہنم سے سزا کاٹ کر آئیں گے، جب انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو سب سے پہلے ان کو کہاں؟ نہر حیات میں ڈالا جائے گا، اور نہر حیات میں جب وہ غسل کریں گے، جب نہر حیات میں وہ جو ہے نہائیں گے تو بالکل تر و تازہ اور اچھے بن جائیں گے، جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ کر فوری اگاتا ہے۔ جس طرح سے آدمی جو ہے زمین میں بیج بوتے ہیں، اس سے انکر نکلتا ہے، کس طرح سے ننھا سا پودا تیار ہو جاتا ہے، ایک نیا پودا تیار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ جہنمی لوگ جب اس کو وہ سزا کاٹ کے آئیں گے، جب نہر حیات میں ان کو ڈالا جائے گا تو وہ بالکل تر و تازہ اور شفاف صاف ستھرا ہو جائیں گے، اور یہ لوگ موتی کی طرح صاف ستھرے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے، ان کے گردن میں کیا ہوگا؟ سونے کے پٹے پڑے ہوں گے، جن سے جنتی ان کو پہچانیں گے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں۔ ان کو گلے میں کیا ہوگا؟ سونے کا پٹا ہوگا ان کے گلے میں، جس سے ان جنتی لوگ اس کو پہچان جائیں گے کہ یہ لوگ جہنم سے سزا کاٹ کر کے آئے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں، اللہ اس کو جو ہے معاف کر کے پھر جنت میں داخل کیے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نیک عمل کیے ہوئے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ تم نے جنت میں دیکھا ہے وہ سب تمہارا ہے۔ پھر کہے گا جاؤ تم لوگ جو ہے خوشی سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جنت میں جتنے چیز دیکھ رہے ہو یہ سب تم لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب، آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا، فرما دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ پھر وہ لوگ فرمائیں گے اے اللہ، اے میرے رب، آپ نے جو ہے وہ سب کچھ ہم کو عطا کیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے پاس تمہارے لیے اس سے افضل نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، تمہارے لیے میرے پاس سب اس سے بھی اور افضل نعمت ہے۔ وہ عرض کریں گے ہمارے رب، اس سے افضل نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا۔ رضا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشی۔ رضا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ جو ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تم لوگوں سے خوش ہوں، میں تم لوگوں سے راضی ہو گیا، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کہا پھر اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو، میں اب تم لوگوں سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں جو ہے تم لوگوں سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، اور جو ہے تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ فائدہ، حدیث شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم ہے کلمہ کن سے اس طرح ہوئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی ماں کے گریبان میں پھونکا، جس سے وہ ایک روح اور جاندار چیز بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جو بغیر جو ہے والد کے، بغیر باپ کے جو ہے پیدا ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کیا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمت اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے، اور اللہ نے صرف یہ کلمہ کہا ہے کن کے معنی ہو جا،
قرآن میں بھی ہے کہ کن فیاکن، اللہ تعالیٰ صرف کہیں گے ہو جا، ترنت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ہونے کا حکم دیں گے کہ کن فیاکن، ترنت جو ہے وہ چیز خود بخود اللہ کی قدرت سے ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صرف ایک کلمہ کہا تھا کن، اس طرح ہوئی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں مطلب کہ پھونک ماری، جس سے وہ اس کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل سے رہ گئے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔